بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 18واں رکوع اور دوسرے پارے کا دوسرا رکوع۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے، ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں ہوں گے خدا تم سب کو جمع کر لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہر دین والے کے لیے قبلہ ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دین بھیجے ہیں تو یا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے قبلے مقرر کر لیے ہیں یا پھر ان لوگوں نے خود ہی اپنے ایک قبلہ بنا لیا ہے، لیکن ہر دین والا جو ہوتا ہے وہ ایک طرف متوجہ ہو کر اپنی نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی ایک قبلہ مقرر فرما دیا جس کی طرف ان کو چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب تمہیں جو ہے تمہارا قبلہ عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم تمام پہلی امتوں سے زیادہ اطاعت اور خداوندی کرو، یعنی اب قبلہ مل گیا ہے، اب اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر اور پہلی امتوں سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بلا شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم لوگ جو کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ جو تم میں سے ظالم ہیں، منہم جو تم میں سے ظالم ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ بھی مقصد ہے کہ تم کو اپنی نعمتیں بخشوں اور تم راہ راست پر چلو، یعنی کہ تم خواہ خشکی کے علاقے میں ہو یا دریائی علاقے میں ہو، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے کر آئے گا اور سب کو جمع کرے گا اور پھر تمہیں تمہارے نیک عمل کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جمع کرنے اور بدلہ دینے پر قادر ہے۔ تو تم نماز میں حرم کی طرف چہرہ کر لو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور حضرت ابراہیم کے قبلے کے بارے میں جو کچھ تم چھپاتے ہو خفیہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ یعنی یہ لوگ چھپا رہے تھے اس بات کو، یعنی کافی لوگ جو تھے اور جو مطلب قرآن کو نہیں مان رہے تھے، انہیں معلوم تھی یہ والی بات، انہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ بات چھپا رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی اصل قبلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سب جان رہا تھا۔ اور آگے والی جو آیت ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ جس مقام پر بھی ہو، خواہ پانی کا علاقہ ہو خشکی کا میدان، مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لو تاکہ اس قبلے کی تبدیلی میں حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں پر حجت نہ ہو، کیونکہ ان کی کتاب میں ہے کہ حرم محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، یعنی انجیل میں جو ان کے پاس اتاری گئی ہے کتاب یہودیوں کے پاس، تو ان میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حرم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، لہٰذا جب تم اس کی طرف نماز ادا کرو گے تو ان کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت قائم نہیں ہوگی، وہ تمہیں مطلب غلط نہیں سمجھیں گے۔ اور نہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی اور مشرکینوں کے لیے کوئی دلیل ہوگی جنہوں نے اپنی باتوں میں حد سے تجاوز کیا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کے بارے میں ان سے ڈرو مت، بلکہ اس امر کے چھوڑنے پر، یعنی قبلے کو چھوڑنے پر مجھ سے ڈرو، تاکہ قبلے کے ذریعے میں تمہیں اپنے احسانات تم پر پورے کروں، یعنی جتنے اللہ نے پہلے احسانات کیے ہیں وہ الگ، اور قبلہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احسانات کو پورا کر دیا، جیسا کہ میں نے تم کو تمہارے دین کے لیے مکمل اور کامل کر دیا، تاکہ قبلہ ابراہیمی کی طرف تمہیں رہنمائی ہو۔ اور اس کا ایک شان نزول بھی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بعد کعبہ شریف کی طرف تبدیل ہو گئے تو مشرکوں نے اہل مکہ سے کہا کہ نعوذ باللہ محمد اپنے دین کے بارے میں بڑے پریشان ہو گئے ہیں، تو اپنے قبلے سے تمہارے قبلے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، یعنی باتیں تو وہ بنایا ہی کرتے تھے ہر حال میں،
تو اب یہ بات بنانے لگے اور یہ بات انہوں نے سمجھ لی کہ تم ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہو اور وہ عنقریب تمہارا دین قبول کر لیں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی، یعنی کہ تمہارے مقابلے میں یہ باتیں نہ بنائیں، بلکہ اللہ ان کی باتوں کو سب جان رہا ہے. آگے والی آیت ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور جس طرح منجملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے اور ایسی باتیں بتاتے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. تو اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور ایک بڑی نعمت اللہ یہاں اپنی ذکر فرما رہے ہیں کہ جیسے میں نے تمہیں تمہارا رسول بھیجا اور تم ہی میں سے ہے، یعنی نہ وہ کوئی فرشتہ ہے وہ نہ جن ہے بلکہ وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے اور جو تمہارے سامنے قرآن بھی پڑھتا ہے، اچھی بات کرنے کا حکم دیتا ہے، بری بات کو منع کرتا ہے اور تمہیں تمام باتیں تلاوت کر کے بتاتا ہے اور توحید اور زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے تم لوگوں کو گناہوں سے بھی پاک کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے اور قرآن کریم کی حلال اور حرام کی تعلیم اور تمام طرح کی تعلیم جو ہے قرآن میں وہ تمہیں بتاتا ہے اور ہر چیز سے تمہیں آگاہ کرتا ہے. اور اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے، یعنی تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا. قرآن نے ہی ساری باتیں ان لوگوں کو بتائیں اور آج تک ہمیں بھی بتائیں. ہمیں کیا معلوم پہلے کے حالات، پہلے کے ذکر، پہلے کے نبیوں کے بارے میں، لیکن قرآن نے ہمیں کتنی نالج دی، کتنی ہمیں باتیں بتائیں پہلے کے نبی کیسے آئے، کیسے انہوں نے کیا. تو سب ہمیں قرآن ہی سے تو ملا ہے اور اس کے علاوہ ایک وہ بھی ملی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کون سی چیز سے رکنا چاہیے، کون سی چیز کرنی چاہیے، سب قرآن ہی تو بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اور جو آگے والی آیت ہے فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے مطلب مومنین کو اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جب مومن بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے. یعنی کہ تم خوشحالی میں مجھے یاد کرو، میں تنگی پریشانی میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی جو اللہ کو یاد رکھتا ہے ہر خوشحالی میں، ہر وقت میں، تو اللہ جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا ہر طریقے سے مدد فرماتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے. اور جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے چاہے ہمارا دل لگے یا نہ لگے. ایک حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہے. تو وہ بولے وہاں پر جو لوگ تھے وہ بولے کہ مطلب آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے؟ تو وہ بولے کہ مجھے اس لیے معلوم ہے کہ اللہ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے جب یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. تو جس طریقے سے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یاد فرماتا ہے اپنے محفل میں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اگر دل بھی نہ لگے تو کم سے کم زبان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبان بھی اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایک عضو ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. امید ہے آج کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور جو سمجھ میں نہیں آئے آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم.